حدیث نمبر 993 عن عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہما قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يلبس القلانس تحت العمائم وبغیر العمائم. جی کیا کہتے وہ شملہ ٹوپی پہ پہننا سنیوں کا طریقہ ہے، بغیر ٹوپی کے شملہ باندھنا شیعہ کا طریقہ ہے. اگر شملہ باندھیں اور شملے کا کپڑا اوپر سے نہیں، تو بعض مفتی حضرات لکھے ایسا شملے کا ٹوپی پہن کے اوپر شملہ بند لیے لیکن اوپر سے جو ہے شملے کا کپڑا گزرا نہیں، ٹوپی کھلی رہی تو نماز نہیں ہوتی تک لکھ دیے انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی ایسا شملہ باندھیں کہ شملے کا کپڑا ٹوپی کے اوپر سے نہیں گزرا اور ٹوپی ٹچ ہو رہا ایسا، تو وہ یہ نماز نہیں ہوتا، کیونکہ یہ مکروہ تحریمی ہے. مکروہ تحریمی کو پابندی سے عمل کرے تو مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے، مکروہ تحریمی کو ریگولر عمل کرے تو حرام بن جاتا ہے، اور حرام عمل نماز کے اندر کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. لہذا اگر ٹوپی دی گئی شملے کے بیچ میں سے تو نماز انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ مشکل بنا دینا دین کو، بڑا یعنی کیا مزاج رہتا نہیں معلوم. یہ سخت مفتی حضرات کا، بعض مفتی حضرات ایسا کرتے، سبھی ایسا نہیں کرتے، زیادہ تر ایسا کرنے کی کوشش کرتے رہتے. دیکھیے اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسا پہنتے تھے. فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹوپیاں پہنتے تھے عمامے کے اندر. جی ٹوپی پہن کے اس کے اوپر عمامہ باندھتے تھے. وبغیر العمائم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر عمامے کے صرف ٹوپی بھی پہنتے تھے. تو ٹوپی پہن کے عمامہ باندھنا سنت ہے. جی عمامہ نہیں باندھ کے صرف ٹوپی پہننا یہ بھی سنت ہے. وَيَلْبَسُ الْعَمَائِمَ بِغَيْرِ الْقَلَانِسِ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ بغیر ٹوپی کے عمامہ باندھتے تھے، یہ بھی سنت ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں شیعہ سنی کچھ نہیں رہا، اب اس کے اندر شیعہ سنی کچھ بھی نہیں رہا، سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے. پھر فرماتے وَكَانَ يَلْبِسُ الْقَلَانِسَ الْيَمَانِيَّةَ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یمنی ٹوپی بھی پہنتے تھے. وَيَلْبِسُ ذَوَاتَ الْآذَانِ فِي الْحَرْبِ، اور میدان جنگ میں جاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بھی ٹوپی پہنتے تھے جس کی ٹوپی کے بھی کان ہوتے تھے، یعنی جی یہ کانوں کو حفاظت کے لیے ایسی ٹوپی پہنتے کہ جس کے کانوں کو کور کرنے والے ٹوپی کے بھی کان ہوتے تھے. فی الحرب وَكَانَ رُبَّمَا نَزَعَ قَلَنْسُوَتَهُ فَجَعَلَهَا سُتْرَةً بَيْنَ يَدَيْهِ، اور کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ٹوپی مبارک اتار کر نماز کا سترہ بنا دیتے تھے. ٹوپی کو سترہ کہتے ہیں نا نماز کے لیے. اگر سامنے سے کوئی گزرنے کا ڈاؤٹ ہے اور کھلی جگہ ہے تو آپ جو ہے کچھ لکڑی رکھ دیتے ہیں، کرسی رکھ دیتے ہیں، چوکی رکھ دیتے ہیں، کچھ سترہ، یعنی ہم نماز یہاں تک پڑھ رہے ہیں اس کے آگے سے کوئی گزرے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ جو سترہ ہوتا. تو فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ٹوپی مبارک سے کبھی کبھی سترہ بھی بنا دیتے، سامنے رکھتے اور نماز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادا کرتے. اب سترہ سے متعلق جو ہے کیا کہتے ہیں ہمارے اصحاب علماء کرام کہتے ہیں کہ کم سے کم ایک ہاتھ کے اتنا ہونا چاہیے، ہاتھ کے اتنا ہونا چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لمبی ٹوپی مبارک بھی استعمال کرتے تھے ہوں گے، تبھی تو اس ٹوپی سے سترہ بنایا جا سکتا ہے. سترتن بین یدیہ وہو یصلی، نماز پڑھتے وقت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سترہ بھی بنا لیتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لمبی ٹوپی بھی پہنتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لگی ہوئی ٹوپی بھی پہنتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کانوں والی ٹوپی بھی پہنتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹوپی پہن کے اوپر عمامہ بھی باندھتے تھے، ٹوپی پہن کے عمامہ نہیں بھی باندھتے تھے، اور ٹوپی نہیں پہن کے بھی صرف کپڑے کا عمامہ بھی باندھ دیتے تھے. تو یہ مختلف قسم کے لباس ہے اور اسلام کے اندر وسعت ہے، جس طرح سے آپ استعمال کریں وہ جائز ہوگا. اس کو امام سیوطی نے روایت کیا اور امام علی متقی الہندی نے، دونوں نے روایت کیا. امام سیوطی کی یہ کتاب نہیں ہے، اس کے بارے میں لکھ لیجئے آپ، الجامع الصغیر. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الجامع الصغیر. الجامع الصغیر حدیث شریف کی کتاب ہے، اور اس میں یعنی آتھر کا نام ہے جلال الدین عبد الرحمن، جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر السیوطی. آپ کا انتقال 911 ہجری کو ہوا، 911 ہجری کو انتقال ہوا، اور کتاب میں روایات کی تعداد 14,587، 14,587، 14587 روایات اس کتاب کے اندر ہیں. ٹھیک ہے، اور علی متقی الہندی کی کنز العمال تو ہم لکھ چکے ہیں. ٹھیک ہے.